بسم الله الرحمن الرحيم. وقد المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة. اور اسی طرح سے محسنات بدیعیہ یعنی تجنیس، ترصیع وغیرہ. محسنات بدیعیہ یعنی تجنیس اور ترصیع وغیرہ. مما یکون بعد رعایت المطابقہ، جو کہ مطابقت کی رعایت کے بعد ہوا کرتے ہیں، تو ان سے احتراز مقصود ہے. اوپر کہا تھا کہ التی بہا یطابق اللفظ مقتضى الحال. یہ قید کیوں لگائی؟ لفظ عربی کی وہ حالتیں جن حالتوں سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، تو ان سے احتراز کرنا مقصود ہے. ایک تو ان حالتوں سے جن سے نفس مراد ادا کی جاتی ہے، جیسے رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، ادغام ہے، اعلال ہے وغیرہ وغیرہ. لفظ کی وہ حالتیں، قالا کو قالا پڑھنا، قوالا نہ کہنا، اقالا کہنا، اور یقولو کو یقولو نہ کہنا، یقولو کہنا وغیرہ وغیرہ. جو بھی بنیادی حالتیں ہیں اور جن کے ذریعے سے اصل مقصود ادا ہوتا ہے، اور لفظ عربی کی ان حالتوں سے احتراز کرنا بھی مقصود ہے کہ ان سے لفظ مقتضی حال کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ان سے تو اصل مقصود ادا ہوتا. اصل مقصود جو ما فی الضمیر ہے، جو کہنا چاہتا ہے، جو مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ ادا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے. تو ان حالتوں سے بھی احتراز کرنا مقصود ہے. اسی طریقے سے محسنات بدیعیہ، جن سے نہ اصل مقصود ادا ہوتا ہے اور نہ ہی لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ جب مقتضی حال کے مطابق ہو جائے تو اس کے بعد مزید حسن پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں لائی جاتی ہیں انہیں محسنات بدیعیہ کہتے ہیں. اور وہ مطابقت کے بعد میں ہوتے ہیں، مقتضی حال کے مطابق ہونے کے بعد ہی وہ محسن سمجھے جاتے ہیں، اور تبھی وہ کلام میں کچھ مزید حسن اور نکھار پیدا کرتے ہیں. جیسے تجنیس اور ترصیع وغیرہ. تجنیس کہتے ہیں ایک ہی جنس کے دو لفظ استعمال کرنے کو، ہم جنس دو لفظ استعمال کرنے کو. اور رہنے دیں. اور ترصیع اسی طریقے سے ترصیع، ہم جنس کا مطلب آپ سمجھے، ایک ہی جیسے کوئی بھی دو لفظ استعمال کر دیے جائیں تو اسے تجنیس کہتے ہیں، اور جناس بھی کہتے ہیں. صنعت جناس یا تجنیس اسے کہا جاتا ہے بدیعی کی اصطلاح میں. اور ترصیع کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جیسے تین چار جملے لانا، اشعار میں ایک ہی وزن کے تین چار جملے استعمال کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ترصیع کہلاتا ہے. جیسے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، کوئی کیا کسی سے لبھائے دل. کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، لبھائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل. تو یہ ابھی شعر پورا نہیں ہوا، شعر تو ایک ہی ہے، مگر شعر میں یہ جو بیچ میں آئے ہیں، لگائے دل، لبھائے دل، یہ ترصیع کہلاتی. کوئی کیوں کسی سے لگائے دل، کوئی کیا کسی کا لبھائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. تو بڑھا گئے، قافیہ تو یہ بڑھا گئے، صرف یہی بڑھا گئے اتنا لاتے، اس سے بھی شعر تو بن جاتا، باقی وزن ٹھیک ہونا چاہیے تھا. مگر اس کے علاوہ بھی بڑھا گئے تو پوری غزل میں آخری یہ قافیہ ہے تو سب جگہ چلا ہے، اسی سے شعر تو بنتا. مگر یہ جو تین جگہ یہ آیا ہے شعر میں، اس میں کوئی کیا کسی سے لگائے دل، کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، تو لگائے دل، لبھائے دل، دوائے دل، یہ کیا کہلاتی ہے؟ ترصیع. یہ ترصیع کہلاتا ہے. تو یہ جو ہیں
مقتضائے حال کے مطابق ہونے کے بعد کلام میں مزید حسن اور نکھار پیدا کرتے ہیں، تو ان سے بھی احتراز کرنا مقصود ہے۔ یہ جو علم معانی کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کی وہ حالتیں پہچانی جائیں جن حالتوں سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے، تو احوال یا حالتوں کا جو لفظ بولا گیا ہے، اس سے احتراز ان سے بھی مقصود ہے، اور وہ بنیادی احوال تعلیل، ادغام وغیرہ وغیرہ، رفع نصب جر، جن کے ذریعے سے اصل مراد ادا کی جاتی ہے۔ والمراد انہ، ماتن نے متن میں تعریف کر دی، شارح یہاں اس کی تھوڑی مزید تشریح کر رہے ہیں، کچھ تحقیق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اوپر جو بات کہی گئی وہ سرسری تھی، اب مزید ہم تحقیق کر رہے ہیں، تحقیقی بات کہہ رہے ہیں۔ والمراد انہ علم یعرف به يعرف هذه الأحوال من حيث أنها يطابق بها اللفظ لمقتضى الحال۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ علم معانی ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے یہ حالتیں پہچانی جاتی ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں تو کیا کہا گیا تھا؟ یعرف بها احوال اللفظ العربی التي بها، لفظ عربی کی وہ حالتیں پہچانی جائیں جن سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ عربی کی یہ حالتیں پہچانی جاتی ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے، یعنی مطلقاً حالتوں کے پہچاننے کا نام علم المعانی نہیں ہے، ان حالتوں میں یہ حیثیت بطور خاص معتبر ہے، اس حیثیت سے ان حالتوں کے پہچاننے کا نام علم معانی ہے۔ حالتیں کون سی؟ کب لفظ کو مقدم کیا جائے گا، کب مؤخر کیا جائے گا، کب ذکر کیا جائے گا، کب حذف کیا جائے گا، کب لفظ کو معرفہ لایا جائے گا، کب لفظ کو نکیرہ لایا جائے گا، کب آپ مسند الیہ کو موصول لا کر کے تعبیر کر رہے ہیں، کب آپ مسند الیہ کو اس میں اشارہ لا کے تعبیر کر رہے ہیں، کب آپ مسند الیہ کو ضمیر لا کر کے تعبیر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہی چیز کو کئی طریقوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں معرفہ، کہیں نکرہ، کہیں مقدم، کہیں مؤخر، کہیں یہ کہیں وہ، تو تقدیم، تاخیر، تعریف، تذکیر، تنکیر وغیرہ وغیرہ جو حالتیں ہیں، ان حالتوں کو علی الاطلاق پہچاننے کا نام علم المعانی نہیں ہے، بلکہ ان حالتوں کو اس حیثیت سے پہچاننے کا نام علم المعانی ہے کہ ان حالتوں کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے، یعنی تقدیم، تعریف، تنکیر وغیرہ کو پہچان لینے یا ان کے معانی کے جان لینے کا نام علم المعانی نہیں ہے، بلکہ ان کو اس حیثیت سے جان لینے کا نام علم معانی ہے کہ ان کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اور مراد یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے یہ احوال پہچانے جاتے ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے، کہ ان کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے لظہور لیس علم المعانی عبارتاً، اس بات کے واضح ہونے کی وجہ سے، ظاہر ہونے کی وجہ سے کہ علم المعانی لیس علم المعانی عبارتاً، علم المعانی تعریف، تنکیر، تقدیم، تاخیر، اثبات، حذف وغیرہ کے معانی کے تصور کا نام نہیں ہے۔ معانی کے تصور کا نام نہیں ہے، یعنی معانی کے جان لینے کا نام نہیں ہے۔ تصور علم کی قسم ہے جس کا معنی جان لینا، اس علم کی قسم تصور، دوسری تصدیق۔ تو تصور یعنی صرف ان کے معانی، ان کی تعریفات پہچان لینے یا ان کے معانی پہچان لینے کا نام علم المعانی نہیں ہے۔ لظہوری، اس بات کے واضح ہونے کی وجہ سے کہ علم المعانی تعریف، تنکیر، تقدیم، تاخیر، اثبات، حذف وغیرہ وغیرہ کے معانی کے تصور کا نام نہیں ہے۔ وبہذا یخرج عن التعریف علم المعانی، اسی قید سے علم المعانی تعریف سے نکل جاتا ہے، اسی قید سے علم البیان، اسی قید سے علم المعانی کی تعریف سے علم البیان نکل جاتا ہے۔ یہ جو قید لگائی گئی ہے احوال العربی التی بہا یطابق، یا لفظ عربی کے احوال کو اس حیثیت سے جاننا کہ ان سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے، اسی حیثیت سے جاننے کا نام
لفظ کے احوال کو اسی حیثیت سے جاننے کا نام علم المعانی ہے۔ اسی قید سے علم البیان تعریف سے نکل گیا ہے، کیونکہ علم البیان میں لفظ کی حالتوں ہی سے بحث ہوتی ہے، مگر اس حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ ایک معنی کو مختلف طرق سے کیسے ادا کیا جائے۔ اس میں بھی لفظ عربی کے احوال ہی سے بحث ہوتی ہے، مگر ان احوال میں حیثیت کون سی؟ اس حیثیت سے کہ ایک ہی معنی کو مختلف طرق سے کیسے ادا کیا جائے، اور اسی قید سے تعریف سے علم البیان نکل جاتا ہے۔ اذ لیس البحث فیہ، اس لیے کہ اس میں بحث لفظ کے احوال سے اس حیثیت سے نہیں ہوتی۔ والمراد باحوال اللفظ الامور العارضۃ له، اور مراد لفظ کے احوال سے وہ امور ہیں جو اس کو پیش آتے ہیں، اور مراد لفظ کے احوال سے کیا ہیں؟ وہ امور جو لفظ کو پیش آتے رہتے ہیں، عارضۃ له، جو لفظ کو پیش آتے رہتے ہیں۔ مثلا کیا؟ ایک لفظ کبھی مقدم ہوتا ہے، کبھی مؤخر ہوتا ہے۔ ایک لفظ یعنی مسند الیہ، مسند الیہ کبھی مقدم ہوتا ہے، کبھی مسند الیہ مؤخر ہوتا ہے۔ دوسرا مسند ہے، مسند کبھی مقدم ہوتا ہے، کبھی مؤخر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے متعلقات مسند یعنی مفعول بہ ہے، مثال کے طور پر جو مسند کا متعلق ہوتا ہے تو وہ کبھی مقدم ہو جاتا ہے، کبھی مؤخر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی وہ معرفہ لایا جاتا ہے، کبھی وہ نکرہ لایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مراد لفظ کے احوال سے وہ امور ہیں جو لفظ کو پیش آتے ہیں، یعنی تقدیم ہے، تاخیر ہے، اثبات ہے، حذف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مقتضی حال کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیچھے آ چکا۔ مقتضی حال تحقیق، ایک تو یہ کہا تھا مقتضی حال سرسری بات کہی گئی تھی وہاں بھی، اور ایک تحقیقی بات کہی گئی تھی۔ جہاں پیچھے بلاغت کی تعریف آئی تھی وہاں مقتضی حال میں تحقیقی بات تفتزانی نے کی تھی، اور کہا تھا کہ مزید اگر پیاس ہو تو ہماری شرح دیکھ لینا، ہے نا؟ بات بھائی ومقتضی الحال فی التحقیق، مقتضی حال تحقیق میں وہ کلام کلی ہے جو متکیف بکیفیت ما ہو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا تقاضا کرتا ہے تقدیم کا، تو اب وہ کلام جس میں تقدیم مسند الیہ یا تقدیم مسند وغیرہ، مثلا حال نے تقاضا کیا ہے تقدیم مسند الیہ کا، تو مقتضی حال کیا ہوگا؟ وہ کلام کلی ہوگا جو متکیف ہو بکیفیت تقدیم المسند الیہ علی المسند کے ساتھ، یعنی مسند الیہ کے مسند پر مقدم کرنے کی کیفیت یا خصوصیت کے ساتھ وہ ممتاز ہو۔ تو کوئی بھی کلام ہو، اب جو لایا جائے گا وہ تو اس کلام کلی کی جزیات میں سے ایک جزی ہوگا۔ ایک ہی کلام کو آپ کسی طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کلام کلی جو ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ یا مخصوص خصوصیت کے ساتھ متصف ہو، وہی کلام کلی کیا ہے؟ مقتضی حال ہے، وہی مقتضی حال ہے۔ اور مقتضی حال تحقیق میں وہ کلام کلی ہے جو ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے مفتاح العلوم میں، وصرح به فی شرحہ، اور اس کی تصریح کی گئی ہے اس کی مفتاح العلوم کی شرح میں بھی۔ لا نفس الکیفیات، نفس کیفیات یعنی تقدیم، تاخیر، تعریف، تنکیر وغیرہ وغیرہ کو نہیں کہتے، جیسا کہ مفتاح العلوم وغیرہ کی ظاہری عبارت ہے۔ مفتاح العلوم وغیرہ کی ظاہری عبارت کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر مخاطب کا منکر ہونا تقاضا کرتا ہے تاکید کا، تو تاکید مقتضی حال ہو گیا۔ ظاہری عبارت جو کتابوں میں ہے، کتابوں کی ظاہری عبارت جو ہوا کرتی ہے مفتاح العلوم و غیر مفتاح العلوم، تو ان میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ مخاطب کا منکر ہونا مثلا حال ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے تاکید کا، تو تاکید مقتضی حال ہو گیا۔ اور تحقیقی بات کیا ہے؟ مخاطب کا منکر ہونا یہ حال ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے کلام مؤکد کا۔ کس کا؟ کلام مؤکد کا۔ تو کلام مؤکد کلی وہ ہوا مقتضی حال۔ اب کلام مؤکد کلی کی جزیات کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کلام کو مؤکد کر سکتے ہیں ان لا کر کے، کلام کو مؤکد کر سکتے ہیں واو قسم لا کر کے، اب کلام کو مؤکد کرتے ہیں جملہ اسمیہ لا کر کے، کلام کو مؤکد کر سکتے ہیں لام تاکید کا لا کر کے،
کسی طریقے سے کلام کو مؤکد کر سکتے ہیں، اور جو بھی مؤکد کیا ہوا ہوگا وہ کلام مؤکد ہوگا۔ تو مخاطب کے انکار نے تقاضا کیا ہے کلام مؤکد کلی کا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ہو، کلام کلی متکیف بکیفیت ما، متخصص بخصوصیت ما، اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو تحقیقی بات یہ ہے کہ مقتضی حال وہ ہے، نہ کہ خود تاکید، خود تعریف، خود تنکیر، یہ مقتضی حال نہیں ہے۔ کتابوں کی بظاہر عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاکید خود یا تقدیم خود یا تعریف خود یا تنکیر خود، یہ مقتضی حال ہیں۔ وہ سرسری بات ہے، تحقیقی بات نہیں۔ تحقیقی بات تو یہی ہے، کیا ہے کہ کلام کلی جو متکیف ہو کسی کیفیت یا کسی خصوصیت کے ساتھ۔ لا نفس الکیفیات من التقدیم والتاخیر والتعریف والتنکیر علی ما هو ظاہر عبارت المفتاح وغیرہ، نہ کہ خود کیفیات یعنی تقدیم، تاخیر، تعریف، تنکیر وغیرہ جیسا کہ مفتاح العلوم وغیرہ کی ظاہری عبارت ہے۔ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ الْقَوْلُ، ورنہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ یہ وہ حالتیں ہیں۔ کون سی بات؟ کہ تقدیم، تعریف وغیرہ وغیرہ لفظ عربی کی وہ حالتیں ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اگر یہی وہ حالتیں ہوں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو اور یہی مقتضی حال بھی ہو تو بات کیسے درست ہوگی؟ تقدیم، تعریف، تنکیر وغیرہ یہی وہ حالتیں ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہے، اور پھر تقدیم، تعریف، تنکیر وغیرہ انہی کو مقتضی حال بھی کہہ دیا جائے تو یہی وہ حالتیں ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، اور یہی مقتضی حال کے مطابق ہو تو بعینی ایک ہی چیز ہوئی، غیریت کہاں رہی؟ ایک چیز کے دوسری چیز کے مطابق ہونے کے لیے اور جیسا ہونے کے لیے دونوں چیزوں کا الگ الگ ہونا ضروری ہے نا۔ اگر تقدیم، تعریف، تنکیر، تاکید وغیرہ کو جو کہ لفظ عربی کی حالتیں ہیں، احوال ہیں، انہی کو اگر مقتضی حال کہہ دیا جائے تو پھر یہ کہنا کہ یہ وہ احوال ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، تو یہی احوال اور یہی مقتضی احوال، تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئی۔ پھر یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ وہ ہے جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، تو یہی تو احوال ہوئے، یہی مقتضی احوال ہوئے۔ ورنہ یوں کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ وہ احوال ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، لأنها عین مقتضی الحال، اس لیے کہ یہ تو بعین ہی مقتضی حال ہو گئی، تو پھر ان کے ذریعے سے مقتضی حال کے مطابق ہونے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ وقد حققنا ذلك فی الشرح، ہم اس کی مکمل تحقیق کر چکے ہیں مطول میں، آپ جائیے پڑھیے۔ وَأَحْوَالُ الْإِسْنَادِ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وَأَحْوَالُ الْإِسْنَادِ ایضاً، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے زید قائم، کیا؟ زید قائم، زید مسند الیہ اور قائم مسند۔ زید ایک لفظ ہے اور قائم بھی ایک لفظ ہے۔ زید مسند الیہ، زید مسند الیہ ایک لفظ ہے، اور قائم مسند ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے۔ تو مسند الیہ کے احوال سے بحث کرنا ٹھیک ہے، مسند کے احوال سے بحث کرنا بھی ٹھیک ہے، مگر یہاں کتاب میں تو آئے گا، پہلا ہی باب آئے گا احوال الاسناد۔ کیا آئے گا؟ احوال الاسناد۔ اسناد، اسناد کون سا لفظ ہے کوئی لفظ؟ زید مسند الیہ اور قائم مسند، دو ہی تو لفظ ہوئے نا، زید قائم، تیسرا کوئی لفظ ہے؟ نہیں لفظ ہے، تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے۔ جاء زید، جاء مسند، زید مسند الیہ، تیسرا کوئی لفظ نہیں یہاں پر۔ پھر بھی ایک باب باندھا گیا ہے احوال الاسناد۔ کیا باندھا گیا ہے؟ احوال الاسناد، تو اسناد تو کوئی لفظ نہیں۔ یہاں علم معانی کی تعریف یہ کی گئی کہ لفظ عربی کے احوال سے بحث کی جائے، لفظ عربی کے ان احوال سے بحث کی جائے جن احوال سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ کے احوال ٹھیک ہے، مسند کے احوال وہ بھی ٹھیک ہے، متعلقات مسند یعنی مفعول بھی، مفعول لہ، معہ وغیرہ وغیرہ، حال تمیز جو کہ مسند کے متعلقات ہیں، وہ سب کے سب لفظ ہیں، ٹھیک ہیں، لفظ عربی کے احوال ہیں۔ لیکن یہاں کتاب میں تو احوال الاسناد، اسناد کے احوال سے بھی آپ نے بحث کی ہے، اور اسناد کوئی لفظ ہے؟
بزید المسند لے اور قائم المسند، اور ان کے درمیان پائی جاتی ہے اسناد، مگر وہ کوئی لفظ تو نہیں، وہ کوئی لفظ تو ہے نہیں، پھر اس کے احوال سے کیوں بحث کرتے؟ اس کا جواب دیا ہوا احوال الاسنادی اس عبارت سے کہ اسناد کے احوال بھی لفظ ہی کے احوال سے ہیں، اسناد کے احوال بھی لفظ ہی کے احوال سے ہیں۔ کیسے؟ باعتبار ان التاکید وترکہ مثلا من الاعتبارات الراجعة الى نفس الجملة، اس اعتبار سے کہ تاکید اور ترک تاکید مثال کے طور پر ان اعتبارات میں سے ہیں جو نفس جملہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ مسند لے کے احوال الگ ہوں گے، مسند کے احوال الگ ہوں گے، اور دونوں جب مل جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جملہ۔ مسند لے اور مسند دونوں جب مل جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جملہ۔ اس جملے کو بنانے والی چیز، ان دونوں لفظوں کو جملہ بنانے والی چیز اسناد ہی ہے۔ کیا ہے؟ اسناد ہے۔ دونوں لفظوں کو جملہ بنانے والی چیز پہلے الگ الگ تھے، زید الگ تھا، قائم الگ تھا، کہیں پڑا تھا، ہے نا؟ اسناد نے آ کر کے دونوں کو ایک چیز بنا دیا، جملہ۔ تو اب وہ جو ہم کہتے ہیں اسناد کے احوال، تو ان سے مراد جملے کے احوال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم مسند لے کے احوال الگ ذکر کریں گے، ایک مسند کے احوال الگ ذکر کریں گے، دو لفظ ہیں مگر جب مل گئے تو ایک تیسرا لفظ وجود میں آ گیا جسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ تو جو احوال اسناد کے باب میں بیان کیے جائیں گے وہ احوال جملے کے احوال ہوں گے۔ کس کے احوال ہوں گے؟ جملے کے احوال ہوں گے، جو اسناد کے آئے بغیر بنتا نہیں۔ اسناد ہی دونوں لفظوں کو جوڑ کر کے جملہ بناتی ہے۔ اس اعتبار سے کہ تاکید اور ترک تاکید مثال کے طور سے ان اعتبارات میں سے ہیں جو نفس جملہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وتخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح، کہہ رہے ہیں لفظ عربی کی جو تخصیص کی ہے یہ محض اصطلاح ہے، اس لیے کہ صناعت، لأن الصناعة انما وضعت لذلك، اس لیے کہ صناعت یعنی فن بلاغت عربی زبان ہی کے لیے وضع کیا گیا۔ جو لفظ عربی کی قید لگائی گئی یہ محض اصطلاح ہے، ورنہ علم المعانی کی مطلق معانی کی تعریف کی جائے تو لفظ عربی کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم المعانی اردو زبان کا ہو یا انگریزی زبان کا ہو یا فارسی زبان کا ہو یا کسی بھی دوسری زبان، فصاحت بلاغت سب میں ہوتی ہے، تمام زبانوں میں ہوتی ہے۔ اردو زبان میں بھی فصاحت بلاغت ہوتی ہے، انگریزی میں بھی ہوتی ہے، فارسی میں بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ سبھی میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں لفظ عربی، علم المعانی سبھی میں ہوا کرتا ہے، لفظ عربی کیوں کہہ دیا؟ لفظ عربی کی تخصیص کیوں کر دی؟ لفظ کے احوال کو، علم المعانی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کے ان احوال کو جاننا جن کے ذریعے سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اب وہ لفظ چاہے اردو کا ہو، چاہے وہ لفظ انگریزی کا ہو، چاہے لفظ فارسی کا ہو، چاہے لفظ دنیا کی کسی بھی زبان کا ہو، لیکن یہاں لفظ العربی اس لیے کہہ دیا کہ یہ اصل واضعین جو ہے فن بلاغت کے وہ عرب ہیں، اور اس زمانے میں جو سائد یا رائج زبان تھی وہ عربی زبان ہی تھی، اور عربی زبان ہی میں فن بلاغت اور فن بلاغت کی مصطلحات وجود میں آئی، اس لیے لفظ عربی یہاں محض اصطلاح کے طور پر بول دیا گیا۔ وتخصیص لفظ بالعربی، اور لفظ کو عربی کے ساتھ مخصوص کرنا محض اصطلاح ہے، اس لیے کہ صناعت یعنی فن بلاغت اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بس۔